الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توحید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم اس کے آخری جو مسائل ہیں وہ پڑھنے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے معزز اسلامی بھائیوں، ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس رسالے کے اندر یہ چیز بیان ہوتی ہے من جملہ کے جو 45 درجے کی وضاحت ہے، تو 45 درجے سے کیا مراد ہے؟ تو 45 درجے کے حوالے سے یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ کچھ ہم پڑھ چکے تھے۔ اول یہ فرماتے ہیں کہ جب مشارق و مغارب نہ بدلیں، جہت نہ بدلے گی۔ فتح القدیر، بحر الرائق و خیریہ، تحتاوی، رد المختار وغیرہ کتب کثیرہ میں یہاں اور نیز مسئلہ اقتداء بالشافی میں ہے کہ مفسد نماز وہ انحراف جو مشارق سے مغارب کی طرف متجاوز ہو، اور فتاوی خیریہ میں اس کی گفتگو کے بعد جو پہلے اراد سابع میں بیان کر چکے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں خطا کا تحقیقی ثبوت مل گیا ہو تو پردہ اٹھ گیا، یعنی کوئی اشکال نہ رہا۔ وہ یہ ہے کہ جب کہ جہت قبلہ مختلف ہو جاتی ہے جب مشارق و مغارب سے متجاوز ہوں، یعنی مشارق و مغارب بدل جائیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے کی گئی کہ ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ترمذی نے کہا کہ حسن صحیح ہے یہ حدیث، کہ حاکم نے کہا کہ برشرط بخاری، یعنی امام حاکم کے اندر یہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام بخاری کی شرط پر اور امام مسلم کی شرط پر، اور صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو ہے یہ قبلہ ہے۔ امام مالک موطا اور ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق مصنفات اور بہقی سنن اور ابو العباس اسم اپنے جزء حدیثی میں راوی کے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ جامع ترمذی میں یہ قول متعدد صحابہ کرام مثلا امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ ہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہونا بیان کیا، اور کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم مغرب کو دائیں ہاتھ پر لے اور مشرق کو بائیں ہاتھ پر، تو ان دونوں کے اندر قبلہ ہے، اس وقت رو بے قبلہ ہو لیا، یعنی یہ اس مقام کے لیے ہے جہاں پر عین جنوب قبلہ ہو۔ اب آگے اعلیٰ حضرت اسی عبارت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اقول عبارت مذکورہ علماء سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک منہ کرنے کے عوض پیٹھ کرنا نہ ہو کہ قبلہ مغرب کو ہے، یہ مشرق کو منہ کرے یا بالعکس، اس وقت تک استقبال فوت نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مغربی یعنی دونوں مغربوں والا قبلہ والا جنوب یا شمال کو منہ کر کے کھڑا ہو، یعنی کعبہ معظمہ کو ٹھیک دائیں یا بائیں کروٹ پڑے، تو جہت ہنوز باقی رہی، اور یہ ظاہر الفساد ہے۔ پہلو کرنے کو کوئی منہ کرنا نہیں کہے گا، یہ فولی وجہ کا، پس اپنا چہرہ اقدس پھیریے کے عوض ولی جنبہ کا، اپنا پہلو مبارک پھیریے رہے گا، اور وہ بالاجماع باطل ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ولی جنبہ کا جو قرآن پاک میں ہے، لیکن وہاں پر فولی وجہ کا ہے کہ اپنا چہرہ پھیر لو، چہرہ پھیرنا ہے، پورے اپنی سائڈ پھیرنا نہیں ہے۔ لہذا قول ظہیریہ اذا تیامن او تیاسر تجوز، اگر دائیں یا بائیں ہو گیا تو جائز ہے کہ تعویل کی طرف در مختار میں اشارہ فرمایا
رد المختار میں اس کی شرح کی، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ کعبہ کو دائیں یا بائیں کریں، کیونکہ اس صورت میں وہ بلا شک جہت کعبہ سے نکل جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عین کعبہ سے دائیں یا بائیں طرف منتقل ہو جائے۔ اگرچہ یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ اپنے یہاں کے نکات اربع، جہات اربع کے اعتبار سے افق کے بلد کے دو نصف حصے کیے جائیں، یعنی وہ جو اس کا افق بنتا ہے اب اس کے وہ دو حصے کرے۔ قبلہ اگر وہاں سے جنوب یا شمال کو ہے، جیسے مدینہ طیبہ کو ہے کہ اس کا قبلہ میزاب رحمت ہے، تو جنوبی شمالی، اور اگر شمال یا مغرب کو ہے جیسے ہندوستان میں تو اس کا قبلہ باب کعبہ و مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، تو شرقی غربی، پھر جس نصف میں کعبہ ہے مصلی اس میں کسی طرح منہ کر لے استقبال ہو جائے گا، اور دوسرے نصف کی طرح منہ کیا تو جہت سے نکل جائے گا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ ظاہر البطلان ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ 180 درجے کے اینگل پر گھوم سکے۔ اس پر استقبال قبلہ میں نماز فاسد اور استدبار قبلہ میں صحیح ٹھہرتی ہے۔ فرض کرو اب یعنی بعض اوقات ایسا بھی آئے گا اس نصف کے اندر، آدھے دور کے اندر، کہ بعض اوقات بندے کی پیٹھ کعبہ کی جانب ہو جائے گی لیکن نماز درست قرار پائے گی۔ فرض کیجئے کہ ہاں حمزہ شہری کا دائرہ افق ہے، یہ دیکھیں اس سامنے چھوٹا سا بنا ہوا ہے، ہاں حمزہ یہ پورا ایک دائرہ افق ہے جس میں الف نقطہ مغرب، یہ اوپر الف نقطہ مغرب، حمزہ نقطہ مشرق، یہ حمزہ نقطہ مشرق، با الف ہا قوس غربی ہوئی، یہ دیکھیے با الف اور ہا یہ قوس غربی ہوئی، را کعبہ معظمہ، دیکھیے را جو ہے یہ بیچ میں یہ کعبہ معظمہ، تو اسی نصف میں واقع تو مصلی نقطہ طا کی طرف منہ کرے گا تو اس کی توجہ اسی نصف کی طرف واقع ہوئی، مگر قطعاً اس کی پشت کعبہ کو ہے۔ دیکھیے کہ طا کی طرف اگر وہ رخ کرے گا یہاں پر کھڑے ہو کر، تو جب طا کی طرف رخ کرے گا تو دیکھیے را کو تو اس کی پشت ہو گئی، اور ہا کی طرف استقبال کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی کہ نصف بدل گیا، حالانکہ وہ قطعاً استقبال میں ہے، یعنی ہا کی طرف رخ کرے گا تو حالانکہ استقبال میں ہے لیکن اس اصول پر نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک خط مستقیم موضع مصلی و محل کعبہ میں وصل کیا جائے، یعنی کوئی شخص جہاں پر کھڑا ہے وہاں سے کعبہ معظمہ تک ایک خط کھینچا جائے، اور دوسرا خط کے اس پر عمود ہو، جانبین میں دائرہ افق تک ملا دیا جائے۔ اب ہاں ملایا جائے اس عمود پر، یہ جو اب ملایا گیا ہے، جو افق کے دو نصف ہوئے ان میں قبلہ اس حصہ میں جس کے ٹھیک وسط میں کعبہ ہے، پس صورت مفروضہ میں تصویر سمت یہ ہے کہ خط یا کاف خط قبلہ تحقیقی، یہ یا کاف، اور ہا طا اس پر عمود، یہ ہا طا یہ دیکھیے عمود گرا اس پر، اور قوس جو ہے ہا کاف طا، ہا کاف اور طا، یہ جو یہ قوس ہے آدھی ملی ہوئی اس میں قبلہ ہے۔ ہا طا سے وہ استحالے تو اٹھ گئے، ہا طا سے وہ استحالے تو اٹھ گئے مگر اراد اول ہنوز باقی ہے۔ اب وہ چیز تو اٹھ گئی کہ کوئی شخص کی پیٹھ ہو جائے تو لیکن قبلہ کی سمت میں نہ ہو، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ نقطتین ہا طا کے اندر اندر ساری قوس جہت ہے، اور شک نہیں کہ ہا طا درکنار الف لام کی طرف منہ کرنا بھی یقیناً تیامن و تیاسر ہے اور نہ استقبال، یعنی اس طرح اگر رخ بھی کر لے گا تو قبلہ سے نکل جائے گا، لہٰذا علماء نے اسے مشکل جانا اور تعویل و تقلید کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس سے مراد صرف وہ حصہ قوس ہے جس کی طرف توجہ میں ہوائے کعبہ سے کچھ بھی محاذات و مسامتت باقی ہے، اگرچہ تقریباً نہ یہ کہ جس نقطے کو چاہو منہ کر لو۔ منحت الخالق میں ہے کہ اسی کا قول فتاویٰ میں ہے کہ مفسد نماز وہ انحراف ہے جو مشارق سے مغارب کی طرف متجاوز ہو۔ فتح القدیر میں اسی طرح منقول ہے، حالانکہ یہ صورت مشکل ہے کیونکہ اس کا تقاضا یہ کہ انحراف اس کو جب تک اس مقدار تک نہ پہنچائے وہ مفسد نماز نہ ہوگا۔ اب یہ وہ اقوال کو لا رہے ہیں جو 45 درجے سے زائد کے ہیں۔ حلیہ میں فرمایا کہ متن اہل مشرق کا قبلہ ہمارے نزدیک مغرب ہے، اس کی شرح یہ کہ یہ ذخیریہ میں ہے،
آگے چل کر کہا کہ پھر ظاہر یہ کہ اس صورت میں درست ہوگا جب توجہ مشرق سے جانب مغرب یا بالعکس ہوائے کعبہ کی سمت حقیقتاً یا تقریباً باقی رہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ یہ نہیں کہ ہر صورت میں درست ہوگا، یعنی جب دونوں جہتوں میں سے ایک کی توجہ درست دوسری کی طرف ہو، یہ اس کے لیے تنبیہ ہے، اور گویا اس بات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ یوں ہی رد المختار میں اسے معول کیا، یعنی اس کی تعویل کی، جیسا کہ عنقریب آئے گا، اور عبد ضعیف کو اس میں کلام ہے جس سے انشاءاللہ تعالی آگاہی ہوگی۔ دوم یہ کہ اعمہ کتب میں شہرت وافیہ رکھتا ہے کہ اتنا پھر سکتا ہے جس میں منہ یعنی وجہ یعنی چہرے کا کوئی حصہ مقابل کعبہ معظمہ رہے۔ دو مستع چیزوں میں مقابلہ تھوڑے انحراف سے زائل ہو جاتا ہے، مگر قوس کا مقابلہ بے انحراف کثیر زائل نہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر قوس ہم کھینچیں گے تو وہ کثیر انحراف سے ہی زائل ہوگا، تھوڑے بہت انحراف سے زائل نہیں ہوتا، 45 درجے تک وہ چل جائے گا۔ حق جل وعلا نے انسان کا چہرہ مقوس بنایا ہے، قوس کی طرح بنایا ہے۔ جب تو کوئی حصہ رخ مقابل رہے گا، استقبال بالوجہ باقی رہے گا، اور فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس اپنا چہرہ اقدس مسجد حرام کی طرف پھیر لو کا امتثال ہو جائے گا۔ اقول اعلیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ سطح مستوی پر جتنے خط عمود ہوں گے سب کی سمت ایک ہی ہوگی۔ جب ان میں ایک مقابلے سے منحرف ہوا، سب منحرف ہو گئے، بخلاف قوس کے کہ اس کے ہر نقطہ کے خط مماس پر نقطہ تمام سے جو عمود قائم ہوگا جدا جہت رکھے گا، تو اس کا مقابلہ زائل ہوا، دوسرے کا ہوگا، اس کا نہ رہا، اور کا ہوگا یعنی کسی اور کا ہو جائے گا، یہاں تک کہ قوس ختم ہو جائے۔ معراج الدرایا، فتح القدیر، زاد الفقیر، علیہ، غنیہ، بحر الرائق، فتاوی خیریہ، در مختار، رد المختار وغیرہ میں ہے کہ آخری کتاب کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر جان لے کہ معراج الدرایا میں اپنے شیخ سے ذکر کیا ہے کہ جہت کعبہ سے مراد وہ جانب ہے کہ انسان جب اس کی طرف توجہ کرے تو انسان کا چہرہ کعبہ یا ہوائے کعبہ کی جانب تحقیقاً یا تقریباً باقی رہے۔ تقریب کا معنی یہ ہے کہ کعبہ یا ہوائے کعبہ سے تھوڑا منحرف ہو، جس سے بالکلیہ مقابلہ زائل نہ ہو۔ بائیں طور کہ چہرہ کی سطح کعبہ یا ہوائے کعبہ کی سمت باقی رہے۔ جامع رموز میں ہے کہ ایسے انحراف میں کوئی حرج نہیں جس سے تقابل بالکلیہ ختم نہ ہو۔ بائیں طور کہ سطح چہرہ کا کچھ حصہ کعبہ کی جانب باقی رہے۔ درر میں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عین کعبہ سے اتنا تھوڑا منحرف ہو جس سے بکلیہ مقابلہ ختم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہو۔ ظاہریہ کا یہ قول بھی اسی کی تائید کرتا ہے، جب انسان متیامن یا متجاسر ہو گیا تو نماز جائز ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ کمان کی طرح گول ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں ہونے سے اس کی کوئی ایک جانب قبلہ رخ باقی رہے گی۔ رد المختار میں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑا انحراف نقصان دہ نہیں، وہ تھوڑا انحراف یہ ہے کہ چہرہ یا چہرے کی کوئی ایک جانب عین کعبہ ہوائے کعبہ کے مقابل باقی رہے۔ بائیں طور کے چہرے اس کی کسی ایک جانب سے نکلنے والا خط کعبہ یا ہوائے کعبہ کی طرف مستقیم سیدھا ہو کر گزرے۔ یہ ضروری نہیں کہ نکلنے والا خط سیدھا نمازی کی پیشانی سے خارج ہو، بلکہ پیشانی یا پیشانی کے کسی ایک حصہ سے خارج ہو، جیسا کہ اس پر درر کے یہ الفاظ دال ہیں۔ وہ خط نمازی کے جبین خارج ہو، یعنی عین پیشانی سے، کیونکہ جبین پیشانی کی ایک طرف کو کہتے ہیں، پیشانی بالکل سینٹر، جبین اس کا سائڈیں، اس کے دونوں طرف جبینین ہوئے۔ تو یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اسی پر اسی کو معمول کیا جائے جو فتح القدیر اور بحر الرائق میں فتاوی سے منقول ہے، یعنی مفسد نماز وہ انحراف ہے جس سے مشارق و مغارب بدل جائیں۔ اقول وباللہ التوفیق، میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں، تمام کتب مذکورہ میں شیء من سطح الوجہ، سطح چہرہ کا کچھ حصہ کا لفظ ہے، اور ہمارے مذہب میں ایک کان سے دوسرے تک سب سطح وجہ ہے، لہذا ما بین الزار والاذن، رخسار اور کان کا درمیانی حصہ کا دھونا بھی وضو میں فرض ہوا، اور قطعاً معلوم ہے کہ جب کوئی کسی نقطہ افق کی محاذات پر کھڑا ہو تو اس کی سطح وجہ کی محاذات نصف دائرہ افق کو گھیر لے گی، تو ربع دور تک پھر ناروا ہوگا اور ٹھیک جنوب یا شمال کو منہ کیے سے مستقبل کعبہ قرار پائے گا۔ کان کے متصل جو
सतह वज यानी कनपट्टी का हिस्सा है, ज़रूर महाजी काबा है, हालांकि वो हिदायतन मुतयामन मुतयासिर ना के मुस्तकबिल। तो इस कौल के ज़ाहिर पर भी वही इस्तिबाद शदीद लाजिम जो इबारत उला पर था, हिलिया और अब्दुल मुख्तार ने इस के अव्वल को दोम के साथ तावील करना। जहाँ हिलिया में कहा कि या वो तकरीबन महाजी हो जैसे कि हम जिक्र कराएँ, जो उन्होंने जिक्र किया वो कौल सानी यही है कि सतह वजह का कोई हिस्सा समत काबा में बाकी रहे। और शामी का कौल अभी आपने सुना, असरन नाफे ना हुआ कि कलाम भी अपने ज़ाहिर पर उतना ही वसी है जितना कौल अव्वल था, और ये ज़नहार ना काबिल एतबार ना मुराद उलामा होने का सजावार। मसलन जहाँ काबा ख़ास समत किबला मगरिब हो, अगर कोई शख्स ठीक नुक्ता जनूब व शिमाल का मुँह करे या ना सही बल्कि 2-3 दर्जे मगरिब को फिरा ही मानिए कि मुसाफात बैदा में इतना इनरा फ़र्क महसूस नहीं देता, तो यकीनन यही कहा जाएगा कि उसका मुंह जनूब या शिमाल को है, ना कि काबा मुअज़्ज़मा को, हालांकि उसकी सतह के वजह से यानी जुज़ बिला शुबह मुसामत काबा है। हाँ, मैंने दौरे उस्मानी के उलमा में से अब्दुल हलीम रूमी को देखा जिन्होंने दुरर पर अपने हाशिए में इनकी इबारत को मुकय्यद ज़िक्र किया। इनकी इबारत यह है कि कौलुहु यकूनु अहदु जवानिबिही इलल क़िबला, कोई एक किबला की तरफ हो, इससे उनकी मुराद ये नहीं कि दूसरी जानिब बिल्कुल मुसामत किबला से ख़त्म हो जाए जैसा कि गुमान किया गया, बल्कि उससे मुराद यह है एक तरफ कुलियतन महाजी हो, दूसरे की सतह का कुछ मुसामत रहे, जैसा कि मंबा से यही मफ़हूम हुआ है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने मंबा की इबारत ज़िक्र नहीं की ताकि इस पर गौर किया जा सके, और इनका यह कौल ज़ाहिर दुर्र के मुखालिफ है, इससे मुनासबत भी नहीं रखता, नीज़ आमा कुतुब मज़कूरा के नसूस के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुतुब मज़कूरा ने सतह वज के किसी हिस्से के समत किबला में होने को काफ़ी करार दिया है। ये इस बात की सराहत है कि बाकी हिस्सा का मसामत व महाजी होना कतअन ज़रूरी नहीं। बल्कि मैं कहता हूँ अगर तू गौर व फिक्र करे तो तू इस कौल को सही नहीं पाएगा, क्योंकि मसामत हकीकी के लिए हकीकतन वस्ते पेशानी का मुकाबिल होना ज़रूरी है काबा मुअज़्ज़मा के, और मसामत तकरीबी के लिए चेहरे की किसी एक तरफ का मुकाबिल होना काफ़ी है। बस जब मुकाबला हकीकी असलन ख़त्म हो गया, अब ना मुसामत रही, ना इस्तिक़बाल किबला रहा, ना नमाज दुरुस्त होगी, और मुकाबला कायमों पर ख़त के इत्तिसाल से बनता है। आप नहीं देखते कि ही में सतह अलिफ मुकाबिल है, ये जो शक्ल बनाई थी, बा के और हा हमज़ा के मुवज्जे है, लेकिन हा बा हमज़ा रा के कायमों पर अदम इत्तिसाल की वजह से रुके मुसामत नहीं है, रा के मुसामत नहीं है, और ये बात मिस्ता के होते हुए मुकव्वस में कतन नहीं होगी, मगर नुक्ता वाहिदा से तहकीकन और बाज़ दूसरे नुकात मुत्तसिला से तकरीबन। बस अव्वलन तो यह कि एक तरफ का मुकाबला कुल्ली तौर पर मुमकिन नहीं, अलबत्ता मजाजन हो सकता है। तो सानियन अव्वलन ही हो चुका था कि एक तरफ का मुकाबला कुल्ली तौर पर मुमकिन ही नहीं, अलबत्ता मजाज हो सकता है। सानियन ये कि जब एक तरफ कौस मिस्ताह के मुकाबिल हो, यानी एक है बिल्कुल सतह बिल्कुल सीधी, और एक है कौस घूमने वाली चीज़, क्योंकि हमारा जो चेहरा है ये कौस की तरह है ना कि सतह, तो इसकी दूसरी तरफ के किसी हिस्से का इसके मुकाबिल होना महाल है। जैसा कि हम पीछे बयान कराए कि ममासत कौस से जो निकलने वाले खारजी अमूद हैं, इनमें से फ़कत 2 जिहत वाहिदा की तरफ मुत्तसिल ना होंगे। आपको ये मालूम नहीं कि वो तमाम के तमाम अमूद मरकज़ से नुकात कौस की तरफ या इनकी समतों पर निकलने वाले खतूत हैं, और तमाम के तमाम मरकज़ पर मिल रहे हैं। इनमें से अगर 2 मुकाबिल के साथ मुत्तसिल हो जाएं, जैसे काबा या वो ख़त जो काबा के साथ अर्ज़न उफ़ुक़ की तरफ गुज़र रहा है, और हर एक इस पर 2 कायमें पैदा कर दे और हम इनके दरमियान इत्तिसाल कर दें, तो एक मुसल्लस में 2 कायमों का इस्तेमाल लाज़िम आएगा, जो महाल है। बस तदब्बुर करो। सोम यह कि वस्ते रास यानी सर के बिल्कुल सेंटर में हर 2 चश्म से एक जाविया बनाती आंखों पर गुजरते 2 ख़त निकलें,
یہ جہاں تک پھیلیں کعبہ جب تک ان کے اندر رہے جہت باقی ہے اور دونوں سے باہر واقع ہو تو نہیں. اب یہ دیکھیے اصل 45 کی نا زبردست یہ مثال ہے. یہ جو امام اعظم ہمارے امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن آپ نے بیان فرمایا. یہ امام حجت الاسلام غزالی قدس اللہ علی پھر علامہ تفتزانی نے شرح کشاف پھر علامہ مولا خسرو نے درر میں افادہ فرمایا. ان دونوں نے اس زاویہ کی مقدار نہ بتائی جو وسط سر میں التقائے خطین سے بنے گا, اور امام حجت الاسلام نے تصریح فرمائی کہ قائمہ ہو. درر میں ثابت جہت کی ایک وجہ بیان کر کے فرمایا. اچھا یہ آگے ہم بعد میں پڑھتے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو یہ دائرے بنا کر دکھاتا ہوں کہ یہ جو وسط سر سے کس طرح سے نکلے گا, اس کی ایک مثال کیا ہے. جی اب فرض کیجئے کہ یہ کوئی شخص ہے جس کا یہ اوپر سے سر کے اوپر سے دیکھیں تو یہ یوں گولائی نما ہے. سر کے بالکل سینٹر کے اندر ایک مقام آتا ہے, فرض کیجئے کہ وہ یہ مقام ہے. اب 4 اس کے اندر سمتیں بنے گی, اور 4 سمتیں کس طرح سے بنے گی, وہ اس طرح سے بنے گی. اور کہ فرض کیجئے کہ اس طرف خانہ کعبہ ہے بالکل سیدھ میں. اب یہ پیشانی کے سائڈوں پر جو جبیں ہیں ایک یوں نکل گئی اور ایک جبیں یوں نکل گئی. یہ بالکل ایکوریٹ تو نہیں بننا دائرہ ہمارا, لیکن فرض کیجئے کہ یوں ہے. یہ بالکل پیشانی کے سینٹر سے نکل رہا ہے. اب دیکھیے چہرہ جو ہے وہ اس سائڈ سے لے کر اس سائڈ تک یہ دونوں جبینوں کے بیچ میں ہے. اب یہ اسی خط کو ہم لمبا کر دیتے ہیں مزید. یہ میں سینٹر سے نکالتا ہوں. یہ دیکھیے اب ایک تو ادھر سے یوں نکل گئی, دوسری سائڈ جو ہے وہ ادھر سے جی ادھر سے یوں نکل گئی. فرض کیجئے یہ جو سینٹر والی لائن ہے یہ بالکل عین قبلہ کی سمت میں ہے. تو یہ جو دونوں سائڈیں ہیں یہ دونوں سائڈیں اس کی پیشانی سے یوں سمجھے نکلیں گی. جی تو یہ دیکھیے یہ جو سینٹر والی لائن ہے یہ ہمارا جو سمجھے کہ یہ جو گولائی ہے یہ کسی انسان کا سر تھا, اس کے یہ جو سر کے بیچ میں سے ایک لائن نکالی. یہ جو لائن نکلی ہے یہ سیدھی اس کی سمت قبلہ کو جا رہی ہے. اب یہ اس کی سائڈ والی جبینیں ہیں جو کہ 45 ان معنوں میں 45 درجے یہ بنتے ہیں. دیکھیے اب دیکھیے چہرے کا کوئی نہ کوئی حصہ تو خانہ کعبہ کے مواجہ میں رہے گا نا, سیدھ میں رہے گا اس طرح سے. اچھا اس طور پر یہ 45 درجے بنائے گئے ہیں. یعنی ہمارے پرانے جو ہمارے پہلے یہی تھا تصور کہ چہرے کا اس طرح سے کوئی نہ کوئی مقابل آ جائے. تو یہ فتاوی رضویہ کی جو آخری ہم نے عبارت پڑھی تو اس کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے. اور یہ بالکل پیشانی کے بیچ میں سے یعنی پیشانی آ گئی اور یہ 2 جبینیں بن گئیں. اور دیکھیے آپس میں ان کا فاصلہ 90 درجے ہے, اور یہ ان کا پیشانی کے یعنی بالکل سینٹر میں سے یہ ان کا فاصلہ 45 درجے بن رہا ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ جہت قبلہ یہ ہے کہ کعبہ واقع ہو درمیان ان 2 خطوں کے جو وسط راست دماغ میں ملتے ہوئے دونوں آنکھوں پر گزریں, جیسے مثلث کی 2 ساقیں ہوتی ہیں. اسی طرح علامہ تفتزانی نے شرح کساب میں بیان کیا, یہی ہم نے ایک مثلث ہی بنائی اس طرح سے. شرح نکایا علامہ برجندی میں ہے کہ جہت کعبہ کی طرف توجہ یعنی منہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ کعبہ ایسے 2 خطوں کے درمیان واقع ہو جو دونوں آنکھوں سے نکلیں, اور جہاں ان کی دونوں طرفیں وسط راس میں دونوں آنکھوں کے درمیان زاویہ قائمہ پر ملاتی ہوں. امام غزالی نے احیاء العلوم میں اسے اسی طرح ذکر کیا. پھر علامہ برجندی نے کہا اس بنا پر اگر آنکھوں سے نکلنے والا خط کعبہ کی دیوار کی جانب ملے گا تو زاویہ حادہ یا زاویہ منفرجہ پر واقع ہوگا. زاویہ حادہ 90 درجے سے کم, زاویہ منفرجہ 90 درجے سے زیادہ, تو کعبہ کے مقابل نہ ہوگا اور وہ بعد سے خالی نہیں.
یعنی چونکہ 90 درجے سے بھی زیادہ جا رہا ہے یا کم از کم 45 سے بھی زیادہ جانے کا امکان ہے حادہ بھی ہو تو اقول میں کہتا ہوں فنون ہندسہ کے ایسے عظیم اور ماہر شخص سے ایسا قول بڑا تعجب خیز ہے۔ اولاً یہ کہ اس لیے کہ امام غزالی نے صرف یہ کہا کہ کعبہ دو خطوں کے درمیان واقع ہو، یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے نکلنے والا خط دیوار کعبہ سے متصل ہو۔ ثانیاً اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دونوں خطوں کا اتصال دونوں آنکھوں کے درمیان زاویہ قائمہ پر ہو، یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک کا اتصال کعبہ کے ساتھ ہو پھر وہاں سے دو زاویے قائمے پیدا ہوں، اسی وجہ سے قائمہ بطور مفرد ذکر کیا۔ اقول میں کہتا ہوں ہماری اس تقریر سے وہ اضطراب اور پیچیدگی بھی ظاہر ہوگی کہ جو کہ فاضل حلیمی آفندی نے اپنے حاشیہ درر میں پیدا کی ہے۔ ان نے کیا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ کعبہ ایسے دو خطوں کے درمیان واقع ہو جو دونوں آنکھوں سے نکلتے ہوں، اگرچہ ان دو خطوں میں ایک طویل ہو جیسا کہ انحراف توجہ کے وقت مشاہدہ میں آتا ہے، کیونکہ ان دونوں خط جب افق کی طرف ممتد ہوتے ہیں وہاں نہ طول و قصر رہتا ہے نہ کسی حد پر دونوں کے قطع کا کوئی دائی ملتا ہے۔ اس صورت میں ان دونوں کے درمیان حاصل ہونے والی فضا میں نظر اس طرح ہوتی ہے گویا کعبہ اسی فضا میں واقع ہے۔ اقول اس قول پر یہ خط جو وسط دماغ محاذی عینین سے زاویہ قائمہ بناتے نکلے، ان کے اندر کعبہ کسی طرح واقع ہونا مطلقاً حصول جہت کو کافی ہے، اگرچہ ایک خط کعبہ سے ملا ہوا گزرے۔ اب اگر یہ معنی لیے جائیں کہ یہ دونوں خط جہاں تک پھیلیں ان کے اندر جو کچھ ہے جہت کعبہ ہے، اس کی طرف توجہ بے جہت کعبہ ہے، جیسا کہ حیال العلوم حجت الاسلام سے نقل کیا گیا، حالانکہ یہ بات مجھے حیال العلوم اس کی شرح اتحاف السادہ کی کتاب اسرار الصلاۃ میں نہیں ملی، کہ ان دونوں خطوں کا بیان کر کے فرمایا کہ پس جو دونوں آنکھوں سے نکلنے والے خطوط کے درمیان واقع ہوگا وہ جہت قبلہ میں داخل ہے۔ تو اس تقدیر پر یہ قول بھی مثل دو قول پیشین اتنی وسعت بعیدہ رکھے گا جب زاویہ قائمہ ہے اور اس کے ایک خط سے کعبہ متصل ہو سکتا ہے، تو دونوں طرف تقریباً 90 درجے انحراف جائز ہوا، اور وہی ایک خفیف ناقابل احساس مقدار کم 180 درجے تک جہت پھیل گئی، وہی مخالفت نص و اجمال عازم آئی۔ یہ لاجرم مراد ہے کہ وقت نماز جب تک قائمہ معظمہ ان دونوں خطوں کے اندر ہے وہاں تک انحراف میں جہت باقی ہے، تو یہ نہ ہوگا مگر عین کعبہ سے دونوں طرف 45 درجے انحراف تک ٹھیک جہت توجہ کا خط اسی زاویہ قائمہ کی تنصیف کرتا ہے، تو اگر نصف قائمہ سے زیادہ انحراف ہوا کعبہ دونوں طرف سے باہر ہو جائے گا، کما لا یکفی، جیسا کہ ظاہر ہے۔ بالجملہ حاصل یہ کہ آدمی ٹھیک محاذی کعبہ کھڑا ہو اس وقت جو یہ خطوط نکل کر پھیلیں ان کے اندر دونوں طرف کو انحراف روا ہے۔ اب یہ عبارت آئندہ پنجم کی طرف راجع ہو جائے گا اور طرفین میں 45 درجے تک انحراف جائز ہوگا، اور یہ صاف و صحیح و بے غبار ہے۔ چہارم کے نہایت تحقیق طلب ہے۔ درر میں کہا ہے کہ کعبہ کی جہت یہ ہے کہ نمازی کی جبین سے نکلنے والا خط کعبہ پر سے گزرنے والے خط سے سیدھا اس طرح ملے اس سے دو زاویے قائمے حاصل ہو جائیں، اور یہ پہلی وجہ ہے، اور اس محمل میں اختلاف ہے۔ علامہ شامی نے رد المختار میں اس کو حقیقی سمت پر محمول کیا ہے، جہاں اس نے اولاً معراج کے حوالے سے ان کے شیخ کا ذکر کیا ہے کہ تحقیق کا معنی یہ ہے کہ نمازی کے چہرے کی طرف زاویہ قائمہ پر سیدھا خط افق کی طرف فرض کیا جائے تو وہ کعبہ یا ہوائے کعبہ پر سے گزرے۔ پھر علامہ شامی نے درر کا کلام نقل کرتے ہوئے کہا کہ درر کا قول علی استقامہ کا تعلق اس کے قول یسیلو سے متعلق ہے، اس لیے کہ اگر وہ خط ٹیڑھا ہو کر کو ملے تو پھر قائمین یعنی دو قائمے حاصل نہ ہوں گے، بلکہ ان میں سے ایک حادہ اور دوسرا منفرجہ ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا آگے شکلوں کے ساتھ واضح فرماتے ہیں، جیسے ہم بیان کر رہے۔ پھر معراج والا طریقہ یہ درر میں ذکر کردہ پہلا طریقہ ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ معراج میں دوسرے خط کو نمازی پر سے گزرنے والا قرار دیا ہے جیسا کہ اس کی عبارت سے سمجھا جا رہا ہے، اور درر میں اس کو کعبہ پر سے گزرنے والا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ شامی نے دونوں کے فرق کو واضح کرتے ہوئے ایک معراج والی اور دوسری درر والی تصویر بنائی۔ اب یہ دیکھیے
ایک تو ہے یہ تصویر کہ زاویہ قائمہ بالکل بنایا، یہ کعبہ معظمہ ہے اور یہاں پر یہ مصلی کھڑا ہے، مصلی کی سیدھی جانب دائیں طرف، مصلی کی الٹی جانب، یہ دائیں ہاتھ والی میں تصویر کے اوپر فی الحال کلام کر رہا ہوں۔ یہاں سے دونوں خط یعنی پیشان جبین سے نکلیں گے اور سیدھے جائیں گے، یعنی اب سر کے سینٹر سے خط نہیں نکال رہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ اب یہ دیکھیے کعبہ معظمہ ہے، اب سیدھا اس کی پیشانی کے سینٹر سے خط نکال رہے ہیں اور یہ سیدھا قائمہ جا رہا ہے، مصلی چاہے یہاں کھڑا ہے، چاہے یہاں کھڑا ہے، چاہے یہاں کھڑا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ علامہ شامی کے اس حقیقی سمت پر حمل کی تائید یوں ہوتی ہے کہ امام حجت الاسلام کی اصل کلام جو کہ شرح نکایا میں ہے کہ عین کعبہ کی طرف توجہ کا معنی یہ ہے کہ نمازی یوں کھڑا ہو کہ اگر اس کی دونوں آنکھوں سے ایک سیدھا خط اس طرح نکلے کہ جس کا بعد دونوں آنکھوں سے دیوار کعبہ تک اس طرح مستساوی ہو کہ نمازی کی دونوں جانب دو متساوی زاویے بن جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے جہت کعبہ کی طرف توجہ کا معنی وہی ذکر کیا جو ہم قول ثالث میں ذکر کرائے ہیں۔ اقول میں کہتا ہوں اولاً، لیکن علامہ محشیہ کے اس حمل میں درر کی عبارت میں جبین کو الجبہہ پیشانی کے معنی میں لینا لازم ہوگا۔ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ تاج العروس والے نے اپنے شیخ کے حوالے سے کہا ہے کہ جبین پیشانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں قریب کا تعلق ہے۔ زہیر کے قول میں یہ استعمال پایا گیا ہے، جیسا کہ زہیر کے دیوان کے شارحین نے تصریح کی ہے۔ پھر ایسا ہی ایک شعر متنبی کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن علامہ محشیہ نے درر کی عبارت میں جبین کا قول حقیقی معنی مراد لیتے ہوئے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ لفظ جبین سے ثابت ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ خط نمازی کی پیشانی کے وسط سے نکلے، کیونکہ جبین پیشانی کی ایک طرف کو کہتے ہیں اور اس کے دونوں اطراف دو جبین ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ لہذا علامہ کی یہ استدلال والی عبارت جبین کو پیشانی کے معنی میں لینے والی عبارت کے مناقض ہے۔ اقول ثانیاً، مذکورہ دونوں تصویروں میں کعبہ کی دیوار کے متوازی درمیانے نمازی کے دائیں اور بائیں مزید دو نمازی رکھے گئے ہیں، یعنی جو دوسری شکل تھی دیکھیے کہ نمازی تین جگہ پر رکھا گیا، یہ یوں کہیے کہ نمازی کے دائیں بائیں دو اور نمازی رکھے گئے جو اس دیوار کے متوازی نہیں ہیں۔ اور پہلی تصویر میں ان دونوں نمازیوں کے خطوط کو درمیانے نمازی سے عرض میں گزرنے والے خط پر ملایا، جبکہ یقیناً یہ دونوں خطوط کعبہ کے متوازی نہیں ہوتے بلکہ کعبے سے دائیں اور بائیں گزرتے ہیں، جیسا کہ تصویر سے واضح ہے۔ حالانکہ تصویر معراج والی ہے، جبکہ معراج میں خط کا کعبہ پر واقع ہونا شرط قرار دیا ہے، اور دوسری تصویر میں ان دونوں نمازیوں کے خطوط کو کعبہ پر سے گزرنے والے خط سے ملایا جو عین کعبہ پر نہیں ہے بلکہ کعبہ سے دائیں اور بائیں گزر جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا اوپر کہ خط اگر سیدھے گزارتے ہیں تو وہ تو دائیں بائیں سے گزر جائیں گے۔ حالانکہ درر نے کعبہ سے گزر کر ان کے دونوں جانب سے افق کی طرف نکل جانے والے خط کو ذکر نہیں کیا، اس نے صرف وہ خط مراد لیا ہے جو کعبہ پر ختم ہوتا کہ نمازی کی جبین سے نکلنے والے خط کا گزر نفس کعبہ پر واقع ہو، جیسا کہ معراج میں ہے، ورنہ نمازی کے متوازی نہ ہونے کے باوجود حقیقی سمت کیسے ہو سکتی ہے؟ پس معلوم ہوا کہ دائیں اور بائیں جانے والے دونوں نمازیوں کا حقیقی سمت کی تصویر میں کوئی دخل نہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ گویا محشیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمت حقیقی کے ساتھ ساتھ قریبی سمت کی تصویر بھی زائد بنائی ہے۔ قریبی سمت بنانے کے لیے ہمیں یہ کہہ دینا آسان تھا کہ حقیقی سمت والے نمازی کے علاوہ ہم دو نمازی اس سے چند فرسخ کے فاصلے پر اس طرح فرض کر لیں کہ کعبہ سے ان کا تقابل زائل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، محشیہ رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں یہ بات آئی کہ قریبی سمت کے لیے یہ شرط ہے کہ درمیانے حقیقی سمت والے نمازی پر عرض میں گزرنے والے خط پر کوئی نمازی کھڑا ہو، یہ یوں کہے کہ کعبہ پر سے گزرنے والے عرضی خط کے متوازی یوں کھڑا ہو کہ اس کے پیشانی سے نکلنے والا خط عمود بنے، خواہ وہ نمازی یا کعبہ پر سے گزرنے والے خط پر یعنی تصویر میں بنے یا ان دونوں پر عمود بنے۔ فرضی پر اس شرط کے پائے جانے کے بعد مسافت فرض کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں نمازی اپنی جہت کو محفوظ رکھیں اور بس دائیں یا بائیں جتنا چاہیں وہ منتقل ہو جائیں، اور جس پر خط قائم ہے یا جس خط کی طرف دونوں نمازی متوجہ ہیں اس کے محشیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں کوئی حد نہیں، بشرط یہ کہ وہ ان خطوط پر قائم رہیں، جیسا کہ خود ان کی نص اس پر آئے گی۔ حالانکہ قریبی سمت کی بیان کردہ شرط اور اس کے بعد مذکورہ خطوط کی مسافت کو غیر محدود رکھ کر دونوں نمازیوں کا
ان خطوط پر حسب خواہش منتقل ہونا یہ دونوں عظیم غلطیاں ہیں، ان پر تنبیہ ضروری ہے کیونکہ یہ دینی معاملہ ہے۔ حاشا للہ، علماء کو ان کلموں کی غلطیاں ان قسموں کی غلطیاں زیب نہیں دیتی، خصوصاً یہ محقق جس کی قیمتی تحقیقات کے نور سے زمین کے مشرق و مغرب منور ہو رہے ہیں۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگ اس کے بے مثل اور اہم فوائد کے دسترخواں کے خوشہ چی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت و اکرام کی جزا عطا فرمائے، ہمیں اور اسے جنت میں جمع فرمائے اپنی رحمت کے فضل سے، جو ان پر اور تمام علماء پر ہو، اور ان سب کے مولا و آقا پر اور ان پر اور ہم پر رحمت سلام ہو، آمین آمین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے یا ذل جلال والاکرام، میں تو اس بیان کے سیاق میں علامہ علائی کے کلام کو سمجھنے میں حاشیہ لکھنے والوں کو جو وہم اور ایہام واقع ہوا ہے اس کو ذکر کروں گا تاکہ مقصود واضح ہو سکے اور بادل کے نیچے سے درستگی کا روشن چاند نمودار ہو سکے۔ واضح ہو کہ وہ ماہر مدقق جس کی مثل متاخرین میں زمانے نے نہ پائی، میری مراد علامہ علاء الدین محمد حصکفی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے کامل لطف و کرم کا معاملہ فرمائے۔ میں نے یہاں پر منحا سے ایک ایسی کلام نقل کی جو مختصر ہے، اس کا معنی مخفی ہے، پس کہا کہ جہت کعبہ کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے چہرے کی سطح کا کوئی حصہ کعبہ یا اس کی فضا کی سمت میں اس طرح ہو جائے کہ کعبہ کا حقیقی استقبال کرنے والے کے چہرے سے ایک سیدھا خط زاویہ قائمہ پر افق کی طرف اس طرح نکلے کہ بعض بلاد میں وہ کعبہ پر سے گزرے، اور ایک دوسرا خط اس طرح فرض کیا جائے جو پہلے خط کو قطع کرتے ہوئے دو زاویے قائمے دائیں اور بائیں طرف بنائے۔ منحا میں کہتا ہوں کہ درر میں مذکورہ یعنی تیامن و تیاسر کا یہی معنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ غزالی اپنی عبارت من تلقائی وجہ مستقملہ حقیقتاً فی بعض البلاد میں بعض البلاد سے کوئی بھی بلد ہو یہ مراد لیا ہے، اور اس تنکیر کو لفظ بعض کی تنکیر سے تعبیر کیا ہے۔ اگر معراج کے قول کی طرف یہ بھی حاضر بلاد کہہ کر وہ علاقہ مراد لیتے جس کی جہت مطلوب ہوتی تو بہتر ہوتا۔ علامہ سید احمد مصری الطحطاوی نے علامہ حصکفی کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس کا قول منحا، علامہ نے منحا کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وہ عبارت مفصل ہے جس کو علامہ حصکفی نے مختصر کر کے لکھا ہے۔ اس کی عبارت یوں ہے کہ بعض بلاد میں کعبہ کی طرف تحقیقی طور پر چہرہ کرنے والے کے پیشانی سے ایک خط فرض کیا جائے، کعبہ کا استقبال کرنے والے کے دائیں و بائیں ایک اور خط فرض کیا جائے جو پہلے خط کو دو قائمہ زاویوں پر قطع کرتے ہوئے کئی فرسخ تک اس طرح دراز ہو کہ اس خط پر سے کئی فرسخ تک دائیں بائیں انتقال کرنے والے کا کعبہ سے تقابل زائل نہ ہو۔ اس بنا پر علماء نے ایک ہی سمت پر کئی بلاد کے قبلے وضع کیے۔ علامہ حصکفی کا قول کہ قلت فہذا مانن الی آخرہ، علامہ کا یہ فہم درست نہیں ہے کیونکہ ان کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں ہونے والی چیز خط ہے، حالانکہ درر کی عبارت میں وہ شخص ہے۔ علامہ طحطاوی نے اس بیان کو محشہ در علامہ سید ابراہیم حلبی کی طرح منسوب کیا ہے۔ علامہ حصکفی کی عبارت پر علامہ شامی نے کہا کہ منحا کی عبارت یہ معراج کی عبارت جو ہم ذکر کرائے اس کا خلاصہ ہے، حالانکہ معراج میں مارن علی الکعبہ کعبہ پر سے گزرنے والے خط کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ درر کی تصویر میں مذکور ہے۔ ممکن ہے اس سے عرض کی بجائے طول میں گزرنے والا خط مراد لیا ہو، تو یہ ایک نمازی کی جبین سے نکلنے والا خط اور دوسرا خط جو پہلے کو قطع کر کے وہ نمازی پر سے عرض یعنی چوڑائی میں گزرنے والا ہوگا یا کعبہ پر گزرنے والا ہوگا، تو اس سے ہماری پہلی اور دوسری دونوں تصویریں ان کی تصدیق ہو گئی، درست ہوں گی۔ پھر علامہ کا منحا کی کچھ عبارت پر انحصار کرنا حقیقی سمت پر انحصار کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ عین کعبہ کی طرف استقبال ہے نہ کہ فرضی سمت پر انحصار، کیونکہ وہ جہت قبلہ کی طرف استقبال ہے، حالانکہ سمت فرضی یعنی کعبہ کی جہت کی سمت استقبال کرنا ہی مقصود ہے۔ اس لیے ان کو عبارت سے بعض بلاد میں حقیقی طور پر کعبہ کو پیشانی کرنے کو حذف کرنا ضروری تھا۔ یہ علامہ شامی کی مکمل عبارت ہے اور یہی ان کی مراد ہے۔ اقول میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے در مختار کی عبارت کی شرح یوں ہے کہ وجہ کی طرف سے وجہ سے مراد وسط پیشانی ہے، حقیقتاً کعبہ کا استقبال کرنے والے۔ مراد یہ کہ اس طرح سیدھا استقبال ہو کہ اگر درمیان سے پردے اٹھا دیے جائیں
تو کعبہ دونوں آنکھوں کے درمیان نظر آئے۔ بعض بلاد میں اسے مراد کو کوئی بھی علاقہ خط فرض کیا جائے، اس سے مراد سیدھا خط قائم کیا جائے، ایک دوسرے خط پر جو استقبال کرنے والے کے پیشانی پر عرضی چوڑائی یعنی چوڑائی طور پر اس کے درمیان سے دائیں اور بائیں پھیلا ہوا ہو، ایک خط دوسرے سے اس طرح ملے کہ اس سے وسط پیشانی پر زاویہ قائمہ پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک زاویہ قائمہ کو ذکر کیا ہے کیونکہ پیشانی پر خط کا دونوں طرف پھیلنا ضروری نہیں، بلکہ خط ان سے کسی ایک طرف بھی ظاہر ہو تو کافی ہوگا، لہذا بالفعل دونوں خطوں کے سے ایک زاویہ قائمہ پیدا ہوگا، اس لیے یہاں دو زاویوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس فاضل متحقق کا یہ ایک اختصار ہے کیونکہ ایک زاویہ قائمہ دو قائمہ زاویوں کے مقابلے میں مختصر ہے اور اس ایک زاویے سے مطلوب میں کفایت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے مختصراً اور کافی کو پسند کیا ہے۔ افق کی طرف یہ لفظ من تلقائی وجہ میں من کا مقابل ہے، یعنی پیشانی کے وسط سے نکل کر افق کی طرف پہنچا ہو، یعنی وہ خط جس میں لمبائی ہو اور وہ گزرا ہوا ہو نفس کعبہ پر سے، یہاں تک کہ مسامتت حقیقی کا بیان تام ہو گیا۔ اس کے بعد سمت تقریبی کا بیان شروع ہوا تو کہا اور دوسرا سیدھا خط فرض کیا جائے جو استقبال کرنے والے کی پیشانی پر پہلے خط کو اس طرح قطع کرے کہ اس سے دو زاویے قائمے پیدا ہوں، اور یہ دوسرا خط پیشانی پر عرض میں دائیں اور بائیں پھیلا ہوا ہو۔ مراد یہ ہے کہ کعبہ کا استقبال کرنے والے کے دائیں اور بائیں دراز ہوا ہو، اور یہاں پہلے کی طرح ایک زاویہ قائمہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دو زاویوں کا ذکر کیا، کیونکہ وہاں پر پیشانی پر ظاہر ہونے والے خط کے پیشانی کے دائیں اور بائیں دونوں طرف پھیلنا ضروری نہیں تھا، بلکہ وہاں برائے نام ہونا کافی تھا جس پر لمبا خط آ گرے، اگرچہ اس جانب پیشانی کے نصف بلکہ چوتھائی کو بھی نہ گھیرا ہو، لیکن یہاں پیشانی پر ظاہر ہونے والے خط کا دائیں اور بائیں کئی فرسخ تک بڑا ہونا ضروری ہے تاکہ سمت کعبہ سے دائیں اور بائیں انتقال کا محل بن سکے، اس لیے یہاں دو قائموں کو ذکر کیا۔ پس جب نمازی دائیں بائیں بڑھنے والے خط پر منتقل ہو، خواہ کئی فرسخ دائیں یا بائیں، جس قدر بھی کعبہ سے شہر کا بعد ہو، اس کے مطابق منتقل ہونے سے جہت کعبہ سے خارج نہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب الدرر نے کہا، میں کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں طرف ہونے کا یہی معنی ہے کہ دونوں خط نمازی کی دونوں جانب بنیں گے، جو مذکور ہے درر میں مذکور ہے، کیونکہ درر نے نمازی کے دائیں اور بائیں ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ نمازی کعبہ کو اپنے دائیں اور بائیں کرے، لیکن یہ احتمال قطعاً مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے دائیں اور بائیں خط بنا کر ایک مخفی اشارہ دیا، جیسا کہ ان رحمۃ اللہ تعالی کی اختصار کی عادت ہے۔ نمازی کے تیامن و تیاسر میں بھی اختصار سے کام لیا، وہ یوں کہ نمازی کا دائیں بائیں پھیلنے والے خط پر قائم رہتے ہوئے اسے دائیں یا بائیں ہونا مراد ہے، نہ وہ کہ جو بعض کو وہم ہوا۔ پس غور کر تاکہ تو پھسرے نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تجھ پر اس شرح سے چند امور ظاہر ہوئے۔ اولاً یہ کہ بعض محشہ جو ہیں وہ حضرات جو ہیں ان کا خیال کہ علامہ حسکفی نے صرف سمت بیان کیا، یہ خیال ساکت ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر علامہ کو وسط و خط آخر یہ جو عبارت انہوں نے کہی یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ حقیقی سمت کا بیان مارن علی الکعبہ پر تام ہو جاتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ علامہ حلبی اور علامہ طحطاوی کا یہ اعتراض بھی ساکت ہو گیا کہ الدر یعنی حسکفی کا کلام تیامن و تیاسر کے معنی کے تعین میں درر کے کلام کے مخالف ہے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے۔ ثالثاً یہ کہ علامہ شامی کا یہ خیال کہ علامہ حسکفی اور منہا کی تصویر میں تغیر ہے، یہ خیال ساکت ہوا، اور تعجب ہے کہ علامہ شامی خود معترف ہیں کہ منہا کی عبارت معراج کی بیان شدہ عبارت کا حاصل ہے، جبکہ معراج کی گزشتہ عبارت میں خط کا کعبہ پر سے گزرنا مذکور ہے، پھر تغیر کہاں پیدا ہوا؟ حالانکہ ان کی اور معراج کی عبارت ایک ہے، دونوں کے درمیان صرف کہ معراج نے کعبہ پر سے خط گزرنے کو بطور جزا ذکر کیا ہے، درر نے اس کو بطور حال ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ صرف سمت تقریبی کو بیان کر رہے ہیں، اور حقیقی سمت کا اظہار انہوں نے صرف فرضی طور پر اور تصویر میں کیا ہے۔ رابعاً اس سے بھی عجیب ان کا یہ قول ہے کہ علامہ حسکفی کے لیے ضروری تھا کہ وہ کعبہ کے حقیقی استقبال کرنے والے کی پیشانی سے یہ جو انہوں نے ذکر کیا تو اس عبارت کو حذف کرتے تاکہ سمت تقریبی کا بیان درست ہوتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کلمات کے حذف کرنے سے سمت تقریبی کا بیان کیسے تام ہو سکتا تھا، جبکہ آپ کے خیال میں دائیں اور بائیں نکلنے والے خط پر ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ مانا کہ ان کے قول فہذا مانن الی آخرہ، یعنی ان کا قول جو آخر تک بیان ہوا مزید
تیامن و تیاسر کا یہ معنی ہے، اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم مجھے معلوم نہیں کہ حقیقی مستقبل کعبہ کی پیشانی سے خط نکلا کے ذکر سے ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے، صرف یہی کہ اس سے سمت حقیقی کے تعین کے بعد سمت تقریبی کا بیان ہو رہا ہے۔ خامساً یہ کہ اگر بقول علامہ شامی اس کلام کو حذف کر دیا جائے تو پھر خط کا مخرج کیا ہوگا؟ جب مخرج مذکور نہ ہوا تو نہ بیان صحیح ہوگا، نہ ہی کعبہ کا تعین ہو سکے گا۔ اس طرح نہ سمت تقریبی ثابت ہوگی، نہ ہی تحقیقی ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کا ہادی ہے۔ علامہ شامی نے کہا کہ قولہ قلت، آگے پھر ان کا قول شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے علاقے سے عین کعبہ کی طرف استقبال حقیقی کرتے ہوئے یوں فرض کیا جائے کہ اس کی پیشانی سے نکلنے والا خط عین کعبہ پر واقع ہو رہا ہے تو یہ تحقیقی سمت ہوگی، اور اگر وہ شخص دائیں یا بائیں کئی فرسخ منتقل ہو جائے اور ہم ایک خط فرضی کریں جو کعبہ پر سے مشرق سے مغرب کی طرف گزرے، تو آپ فرماتے ہیں قلت، علامہ شامی کا یہ قول ان کے اپنے علاقہ شام سے متعلق ہے، کیونکہ وہاں سمت قبلہ جنوباً ہے، اس لیے کعبہ پر عرض میں فرض کردہ خط مشرق سے مغرب میں گزرے گا، اور ہمارے علاقے میں یوں کہا جائے کہ شمال سے جنوب کی طرف بڑھنے والا خط کعبہ پر عرض میں گزرنے والا ہوگا۔ غرض یہ کہ عرض میں پھیلنے والا خط مراد لیا ہے۔ علامہ شامی نے کہا کہ نمازی کی جبین سے نکلنے والا خط سیدھا کعبہ پر سے گزرنے والے خط کو ملے گا، تو اس صورت میں دائیں اور بائیں انتقال کرنے پر نمازی کا کعبہ سے تقابل کلیتاً زائل نہ ہوگا، کیونکہ انسان کا چہرہ کمان کی طرح گول ہے۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ انسان کا چہرہ گول ہے، ہم اس کو سیدھا نہیں مان رہے کہ اس کے سیدھے بالکل خط اس میں سے گزاریں، لہذا جتنا بھی عین کعبہ سے دائیں یا بائیں پھرے گا اس کے چہرے کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کعبہ کے مقابل رہے گا۔ یہ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔